واپس آنے کا شکریہ. منگل کا دن ہے, سپر ماں کی کیمپین جاری ہے. آج ہم ان سب ماؤں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو یہ سفر اکیلے طے کر رہی ہیں اور باہمت طے کر رہی ہیں. میں آپ سے پوچھی تھی کہ شادی کا پھر سے کیوں نہیں سوچا. یو بوتھ آر سو ینگ, پوری زندگی آگے پڑی ہے, کیسے گزرے گی. ہر لیول پہ جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایک آدمی کو, ایک عورت کو, ایک انسان کو. یہ بات تو سچ ہے کہ جی سپورٹ تو بہت چاہیے ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں تو میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. میری اب یہ تھی کہ اگر شادی کر لوں گی تو کوئی بھی ایسا مرد نہیں ہوتا کہ جو ان بچوں کو اپنے باپ جیسا پیار دے. میں نے تو آج تک کسی پہ بلیو نہیں کیا, کیونکہ اگر میں شادی کر لیتی ہوں تو میرے بچوں کو وہ پیار نہیں ملے گا, لیکن ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے. ان کے اوپر سے باپ کا سایہ بھی گیا اور ماں کا بھی گیا. میرا خیال ہے کہ آپ اس جوانی سے لے کے اینڈ تک بالکل اللہ تعالیٰ نے جو ڈالا ہے وہ تو کرنا ہے نا, مگر ہمارا مذہب بھی تو اس کی اجازت دیتا ہے, بلکہ اسے پروموٹ کرتا ہے, انکریج کرتا ہے. بالکل انکریج کرتے ہیں, بہت لوگ کہتے ہیں, لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو کسی کی کمی محسوس ہو, انہیں ماں کی کمی بھی محسوس ہو کہ میں باپ کا تو سایہ چلا گیا اور میں بھی جا کے دوسرے گھر دوسرے بچوں میں لگوں یا وہ کروں. تو ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا. ان کی تو ابھی ایج بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ میرے بغیر وہ چل نہیں سکتے ہیں, قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں. کاملہ آپ؟ میں تو جی امبرین تو ماشاءاللہ شی از ٹو کوائٹ ینگ. میرا تو یہ ہے کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری ٹین ایج بیٹی ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ مردوں پہ میرا کوئی بھروسہ اعتماد نہیں ہے ایسا کہ میری نوجوان بچیاں ہیں ان کے ساتھ اور ان کو وہ باپ بن کے ہوں گے, بہت ہوں گے. میں کوئی کسی پہ ججمنٹ نہیں پاس کر رہی, لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دوبارہ کیوں کسی کے لیے پروو کروں. میں نے اپنے آپ کو کسی کے لیے دوبارہ پروو نہیں کرنا. آئی ایم واٹ آئی ایم. میں جو ہوں, میں نے الحمدللہ اپنے میاں کے ساتھ 14 سال 1 ہفتہ میری شادی شدہ زندگی رہی, اور اس کے اندر الحمدللہ میرے لیے وہی ایک مرد میری زندگی میں تھا شوہر کے روپ میں, اور میں چاہتی ہوں کہ میرے آخری مرتے دم تک وہی انہی کی یاد اور ایک وہ چیز رہے. ایک فلمی بات نہیں ہے, لیکن میں نے دوبارہ اپنے آپ کو دیکھیں, بہت ساری اپرچونیٹیز بھی لوگوں نے بھی کہا, اور میرے بھائیوں نے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے, اللہ میاں ان کو خوش رکھے, یہاں تک کہ میری نند نے مجھے اسکاٹ لینڈ سے فون کر کے کہا کہ آپ نے اس کا, حالانکہ ان کے بہت پیارے وہ بھائی تھے میرے ہسبینڈ, لیکن انہوں نے بھی کہا. لیکن دیکھیں بات یہ اتنی آسان یہ بات نہیں ہے, یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. رشتے جوڑنا, پھر ان کو نبھانا, پھر آپ اپنے ساتھ جو اتنا آپ کا بیگیج ہے, جو آپ کے وہ بچے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جیسے امبرین نے کہا آپ اپنے آپ کو بانٹ لیں. وہ تو پہلے ہی ایک بٹی ہوئی زندگی بیچارے بچے گزار رہے ہیں. آپ اپنی محبتیں, اپنی اٹینشنز آپ کسی اور کے لیے بانٹ دیں, اور ٹوٹل بچے تو ریکنسائل نہیں کریں گے نا اس کے ساتھ. ان کے بچے تو چھوٹے ہیں. کیا آپ کے جو ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں, ان نے نہیں کبھی کہا کہ ماما آپ بہت جوان ہیں یا ابھی بہت لمبی زندگی ہے؟ نہیں, ویسے تو وہ مجھے کہتی رہتی ماما آپ بہت جوان ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن نہیں یہ بات نہیں ہے. نہیں, دے آر آلسو, مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے بھی اس چیز کے لیے پریپیئرڈ نہیں کبھی نہیں. ارم صاحبہ کی کال ہے کوئٹہ سے. السلام علیکم ارم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں فرمائیے. ہاں جی, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی جو ماؤں پر آپ نے آج بڑا اچھا ایشو اٹھایا, بینگ اے سنگل مدر. تو ٹھیک ہے, یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کس کو پہلے جانا ہے اور کسے بعد میں جانا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسے بھی بچے اس دنیا میں ہیں, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, جن کے باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور میں بھی ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں میرے فادر 29 ایئرز پہلے مجھے چھوڑ کر چلے گئے, اور ہماری مدر نے ہمیں براٹ اپ کیا, ہم 2 ہی بہنیں ہیں, اور جتنا ٹف ٹائم میں نے اپنی مدر کے لیے دیکھا ہے کہ مجھے انڈرسٹینڈ کرنے میں آج تک بہت مشکل ہوتی ہے کہ میں ایک میرڈ ہو کے بعض ٹائم ہم چیزیں ہینڈل نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمت دیتا ہے عورتوں کو کہ وہ آگے. لیکن آپ جب اتنے اچھے ایشوز اٹھاتی ہیں, اور جب میں آپ کی بات سنتی ہوں, آئی ریئلی ایڈمائر آل دیز تھنگس, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو ایک میڈیا ہے اس میں آپ کیوں نہیں ایسے روشنی پہ پہلو ڈالتی جہاں مرد کی زیادتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے اس میں کیا وہ شو کرتی ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں ایسے بچوں اور ایسی عورتوں کے لیے؟ You're absolutely right.
اس حوالے سے ہم لوگوں نے آج تھوڑی سی بات تو چھیڑی مگر آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں نے ایک اور ایشو بھی اٹھایا تھا جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ویسے تو معاشرہ انگلیاں اٹھانے میں خواتین کے اوپر بالکل پیچھے نہیں رہتا. آپ روز اخبار میں پڑھتی ہیں کہ 9 بچوں کی ماں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مگر آپ کبھی آدمیوں کے بارے میں اس طرح رپورٹڈ نہیں سنتے کہ وہ کیا اس نے کیا. ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا, وہ گھر لے آتے ہیں اپنی آشناؤں کو. Anyway, but you're absolutely right. میری ویب سائٹ meher.tv کے اوپر بھی لکھیے گا مجھے. I would love to hear more from you, suggestions, ideas. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم پوری نئی راہیں کی ٹیم انہیں ضرور اٹھائیں گے ایسے مسائل کو بھی. اچھا, آپ کے بچوں نے یعنی کہ they're not ready either. صحیح ہے. تو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ صرف دیکھیں شادی ہی بہت بڑی بات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا, سب کچھ قدرت کا ایک نظام ہے. بات وہی آ جاتی ہے, ایک باٹم لائن ہے. اللہ تعالیٰ نے آج میں تھرو دس پلیٹ فارم میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ عورت کو بہت بہت مضبوط بنایا, اتنا مضبوط بنایا کہ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے, یہ کوئی فلمی بات نہیں ہے. آپ یقین کریں, کیا ہم اکیلا پن محسوس نہیں کرتی؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ کوئی بھائی گھر آپ اگر آؤ تو کسی کے ساتھ آپ لڑ ہی لو, کسی کے ساتھ آپ بچوں کی پرابلمز ڈسکس کر لیں؟ کون ہے کس کے ساتھ آپ ڈسکس کریں گے؟ خاص طور پہ جب بچے بیمار بھی ہوتے ہیں تو شیئرنگ کے لیے ہوتا ہے کہ رات کو اکیلے ٹیمپریچر ہو تو بندہ کر رہا ہے. ہسبینڈ ہوتے تھے تو انہیں زیادہ فکر ہوتی تھی کہ میں غضنفر کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے, تم یہ کر لو میں یہ کر لوں. جب مجھے اکیلے رات کو کرنا پڑتا ہے پھر میرا بہت دل گھبراتا ہے. ابھی تو یہ دیکھیں نا کہ الحمدللہ ایسے سپورٹ گروپس ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خیر کرے کہ سسرال ہے ماشاءاللہ. میرے ماشاءاللہ بھائی ہیں, میری امی ہیں, مائی سسٹرز ان لا, وہ بے شک باہر ہیں پھر بھی بہت سپورٹیو ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں دیر آر اتنی آپ کے مومنٹس آف ویکنس ہوتے ہیں, آپ کی اتنی مومنٹس آف ویکنس ہوتی ہیں, آپ کوئی پرابلم ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ اپنی ماؤں کو جو پہلے ہی بیٹیوں کے غم سے اتنی ٹوٹ چکی ہیں, آپ ان کو کتنی دفعہ جا کر بتائیں گے کہ امی جان آج تو اب یہ ہو گیا, اب میری یہ پرابلم ہو گئی ہے, اب میری یہ. اور یہی میری بات ہے کہ میری امی بھی عبادت کی ڈیتھ کے بعد سے بالکل بیڈ پہ ہیں, بالکل سینس میں ہی نہیں ہے. تو میں کس سے شیئر کرتی ہوں؟ اپنے بھائی سے جا کے شیئر کرتی ہوں, سب سے بڑے بھائی. پتہ ہے میں اب اس کا کریڈٹ آپ کی بھابھی کو جاتا ہے ماشاءاللہ, جو آپ بھائی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. ایبسلیوٹلی. میں اس سے پہلے کہ اپنے آخری 2 سوال پوچھوں جو میری نظر میں بہت اہم ہے, میں اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو اتنا پوری دنیا کو آج کہہ سکتی ہوں, پورے پاکستان پہ کو, کہ کوئی کسی بھی عہدے پہ ہو, کسی بھی لیول پہ ہو, جدھر آپ کسی بھی طرح کی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر سکیں, اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں ہر طور طریقے سے کہ یو ریچ آؤٹ فار دوز پیپل, the weaker segments of society. And when I say weaker, معاف کیجیے گا, میرا weaker سے اور کوئی مراد نہیں ہے, but the fact کہ people who are struggling alone, کہ آپ ان کو ہر قسم کی facilitation provide کریں. This goes for all those government officials out there and all those institutions out there. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا کیا میسج ہے پورے پاکستان کی شادی شدہ خواتین کو, پہلے شادی شدہ جن کے سہاگ الحمدللہ, جن کے, ہاں بالکل پلیز. بات یہی ہے کہ ایک تو ان کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. اچھا, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جیسا بھی ہے شوہر, نہیں جیسا نہیں ہے, جیسا ایک حد ایک لائن ڈرا کریں. اور ہسبینڈ سے میری یہ, اٹس ناٹ جسٹ دا ویمن, ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنی وائفز کو اتنا آپ کانفیڈنس دیں, ان کو زمانہ اتنا دکھا دیں کہ ان کو جب ضرورت پڑے تو وہ کس طرح سے اکیلی کسی, ان کو پھر غیر مردوں کے چنگل میں نہ پھنسنا پڑے, ان کی شکلیں نہ دیکھنی پڑیں کہ آج ہی یہ ہوگا یا وہ ہوگا. حالانکہ پھر بھی بہت مشکل ہوتی, مشکلات بہت ہیں. اور اب سنگل مدرز کے لیے ہمت کے حوالے سے, ہمت جی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. اگر آپ بہت فارچونیٹ اور بہت ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں, اگر آپ کے سپورٹ گروپس ہیں, آپ کے کولیگز, آپ کے ورکرز, آپ کے امپلائرز سمجھے ہیں نہیں ہیں, ایک اپنی ذاتی طور پہ آپ کا کیا وہ بن سکتا ہے. میں اگر ایک بات کہوں, میں کوئی کنٹروورشل وہ بات یا ایسی بات نہیں کر رہی مہر, لیکن بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں مائی اسٹرینتھ, میری جو میرا اپنا ذاتی جو ہے وہ میرے اللہ کے ساتھ ہے. بس یہی میں نے سنا. ایک جائے نماز پہ آپ بیٹھیں, آپ ہاتھ اٹھائیں, آپ یقین کریں, آپ 2 آیات اللہ کے آگے وہ پڑھ کر جاتے ہیں اور آپ باہر نکل جائیں, آپ کے ارد گرد ایک ایسا حصار ہے اللہ کی آپ کے ساتھ ایسی, یقین کریں بند دروازے کھلتے ہیں, بند راستے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں. مجھے ابھی تک میں ایک چھوٹی سی بات, جب میں نے آپ کو بات کہی تھی شروع میں کہ جب شادیوں سے لیٹ نائٹ واپس آ رہے ہوتے ہیں, ایک خوف دل میں, میں نے بہت کم میں جاتی ہوں, تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے. لیکن پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا, میں نے کہا اللہ میاں تو نے میرا والی وارث, تو نے اپنی مرضی سے
تو نے لے لیا اور اب تو ہے اب تو میرا والی وارث ہے, میرا محافظ تو ہے, اور میں نے اپنے آپ کو سپرد تیرے کی. بہترین, بہت بہت شکریہ. آپ کو جلدی سے ایک ورڈ کہنا چاہیں گی؟ میں بس یہ تھینک فل ہوں کہ میری جو پرنسپل ہیں صدف حیدر, کہ انہوں نے مجھے اس مقام پہ کھڑا کیا, اور میری فیملی ممبرس سارے. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. یوں تو ماں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, مگر اگر ہم ماں کی ذات کو چند لفظوں میں سمونا چاہیں تو اتنا بہت ہے کہ ماں رشتوں کا مجموعہ ہے, جس میں دوستی کا رنگ بھی ہے, ممتا کا پیار بھی ہے, اور اگر کبھی وقت کی تلخی کا سامنا ہو تو ضرورت پہ باپ کی شفقت بھی, جیسے آج آپ نے دیکھا. یقیناً ماں رحمت خدا کی مکمل دلیل ہے. یہ رشتہ تو ہمارے دل سے ہے, روح سے جڑا ہے. اس مقدس رشتے کے لیے لفظ احترام بہت حقیر ہے. صرف اتنا کہنا چاہوں گی, باغ کو جنم دینے والا باغبان, خاندان کو جنم دینے والی ماں, دونوں ہی اپنے خون پسینے سے اپنے پودوں کو سینچتے ہیں. نہ صرف اپنے پیڑ بلکہ اس کے سائے سے بھی پیار کرتے ہیں, کیونکہ انہیں امید ہے کہ ایک روز جب وہ زندگی سے تھک جائیں گے, یہی سائے ان کے کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی. مہر.TV کے اوپر لکھنا نہ بھولیے گا. Till I see you all again, اللہ حافظ.